الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا يسأل حميم حميما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا فينا من لا درهم له ولا مطاع. فقال إن المفلس من الأمة يأتي يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. لبے حزن کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر. محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر. تخیل کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جس نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی اذان سے قبل اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی. وہ اللہ جو خالق اور مالک ہے، مدبر اور حاکم ہے، ہر چیز کی بادشاہ اس کے ہاتھ میں. تو جو کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو جس سے چھیننا چاہے اسے کوئی عطا کر نہیں سکتا. وہی رب کریم ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس نے اپنی قدرت کو اس انداز میں بیان کیا: مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ آدم کے بچوں میں بادشاہوں کا بادشاہ. میری قدرت میں سب کچھ ہے. میں جس کو چاہے تخت و تاج ہوں اور جس سے چاہے تخت و تاج چھین لوں، وہ میرے ہاتھ. محترم سامعین، میں آپ لوگوں کی خدمت میں جس رب کی حمد، جس کی ثنا، جس کی بڑائی، جس کی کبریائی، جس کی تعریف بیان کر رہا ہوں، یہ وہ انداز ہے لوگوں، کس انداز سے میں آپ کو سمجھاؤں. میں جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری اور آپ تمام لوگوں کی ساری زندگی
مکمل زندگی اس اللہ کی حمد میں گزارنا چاہیں، قسم ہے اس رب عظیم کی جس نے فی الحال مجھے بولتے ہوئے زبان اور آپ کو سنتے ہوئے کام دیا ہے، ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں ہے۔ میں اس رب عظیم کی حمد کو اس بات پہ رکا کہ آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا جس کا ذکر بھی خود اللہ نے بیان کرتے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مدعو درود و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ السلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر زمان احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام ہو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران، مسجد الانصار کے اندر یہ میری پہلی حاضری ہے، رب کریم سے دعا کرتے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا۔ میرے رب العالمین، تو نے ہم تمام کو تیرے گھر میں حاضر کیا، اللہ ہم فقیر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اجماع کا دن ہے، سارے فضائل سے ہمیں ہمکنار فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، جو حق کی بات تیرے اور تیرے مصطفیٰ کے نکلے، اللہ بولنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ذرا آگے چلے، میری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے، اللہ اللہ کیا بتائیں، ایسی تیز رفتاری سے نکل رہا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے 2025 کا پہلا جمعہ تھا میرا، حرم علی کی مکہ مسجد کے اندر میں درس دے رہا تھا، جمعہ کا خطبہ تھا، وہاں یہی بات بتا رہا تھا، اگر میں ان دنوں کو گننا چاہوں تو انہوں پہ گن لیں گے، اس کی لمبی مدت کس طریقے سے تیز رفتاری سے گزری احساس تک نہیں ہوا۔ 2025 کو ختم کر کے 2026 میں میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے بندوں، ذرا اپنے ذہنوں کو میرے طرف دے دیں، بات کے سمجھنے میں آسان ہو سکے۔ 2025 کا مکمل سال آپ سے گزار دیا۔ اگر سال کہا جائے تو ایک ملے گا، ایک کے لفظ کو ہم بالکل آسان سمجھیں گے، اگر اس سال کو آپ مہینوں میں گن کے دیکھیں تو 12 ملیں گے، ان مہینوں کو دنوں میں گن کے دیکھیں، اللہ تقریباً 8,707 دن ملیں گے۔ اگر ان دنوں کو گن کر کے دیکھیں، اگر ان دنوں کو گھنٹوں میں، اگر ان گھنٹوں کو منٹوں میں گن کر کے دیکھیں، تقریباً اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو 50 پر 2 لاکھ پر 4,000 میں میرا اللہ اپنے کلام میں جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وہ میرے بندو ہم تم سے ہماری ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، تم سے سوال تھوڑا کم کر دیتے، تم سے سوال کریں گے، ہم تم سے پوچھیں گے ہماری نعمت کے بارے میں، کہاں گزاری تم نے تمہاری زندگی، کیسے بیتی تمہاری زندگی۔ 2025 کا بھی سال گزر گیا، 26 کا ایک دن گزار کے چل رہے ہیں، 26 کی صبح نکل گئی، آنکھوں کے پپوٹے کھلنے سے لے کر اب تک تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو یاد کر کے دیکھیں ہم نے کیا تو کیا کیا، وہی گفتگو، وہی باتیں، وہی حالات، وہی اداکاریاں، وہی اللہ کی ناراضگی۔ اللہ اکبر، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے تو کیا جواب دیں گے۔ آج میں حقوق العباد کو لے کر فکر آخرت کے موضوع پر انشاءاللہ مختصر سا جو وقت ہے اس وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں بیان کرتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ وہ آدم کے بچوں، وہ میرے ایمان والے بندوں، وہ شمع محمدی کے پروازوں، وہ واقع چمن کے بلبلوں، وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں، وہ مسلمانوں اپنے ضمیروں میں ذرا جھانک کے دیکھو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ
انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے نظر اندیز ہو تو صحیح، تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس کل جب تمہاری آنکھوں کے پردے بند ہو جائیں گے، تمہاری روح سے تمہارے جسم کا رشتہ ختم ہو جائے گا، تمہارے اپنے بیگانے نظر آئیں گے، تمہارے نام کو چھوڑ کر لوگ مرحوم کا خطاب دیں گے، اپنے لوگ تمہیں اپنے کاندھے پر اٹھانے میں نیکی سمجھیں گے، تمہیں منو مٹی کے نیچے گاڑ کر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنے کے لیے اپنے رشتے دار تیار ہو جائیں گے۔ جب وہاں جانا پڑے گا اس کے لیے کیا تیاری کی تم نے؟ میں جیسا کہ آپ کے سامنے بتایا، حقوق العباد کو لے کر فکر آخرت کے موضوع پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں۔ پیارے نبی نے پیارا سوال کیا، اب سیدھا دیکھیے، پیارے نبی نے پیارا سوال کیا۔ سوال کیا میرے نبی کا؟ اتدرون من المفلس؟ میرے صحابہ ذرا بتاؤ تم میں مفلس کون ہے، تم میں قلاش کون ہے، تم میں بے کس و بے بس کون ہے، تم میں لٹا ہوا کون ہے، تمہیں مجبور کون ہے، تم میں ناتوا کون ہے، تم میں قحط سالی کس پر آئی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ایسے صحابہ سے سوال کر رہے ہیں جن کے جسم پر کپڑے تک صحیح نہیں ہے، ایسی چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی چادروں میں پیروں میں پھگنے لگے ہوئے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اطمینان سے سنے، اللہ کے گھر سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ جمعہ کا دن رسمن دن نہیں ہے، جمعہ کا دن میں نہایا، کپڑے ملے پہن لیا، اچھا عطر لگایا، اللہ کے گھر میں آیا، بجلی کا پنکھا چل رہا ہے، آرام سے بیٹھا، آدھا گھنٹہ 40 منٹ جو وقت ملا سنا نکلنا ہے۔ یہ دن ہمارے دلوں کو صاف کرنے والا دن ہے، اپنے آپ کو بدلنے والا دن ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو بار بار آگاہ کرتا ہے تجھے یہاں رہنا نہیں ہے، آنا ہے، اب آگے چلے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ تم میں مفلس کون ہے؟ وہ صحابہ جن کے پیٹ میں کھانے کے دانے نہیں ہے، 2 دن ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی کے گھر کا چولہا نہیں جلتا جی، ہمارے نبی کا گھر کا چولہا بند ہے، 2 دن ہو گئی چولہا نہیں چلا۔ ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الادب المفرد کے اندر امام بخاری حدیث کو لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے اپنا کرتا سرکایا، اپنا کرتا سرکا کر بتایا، اللہ کے نبی ذرا ادھر دیکھو، بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر مار دیا ہے، کیا بیتی ہوگی میرے نبی پر؟ اللہ کے نبی نے ابو طلحہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، پیارے نبی نے اپنی چادر کو سرکایا، سرکا کر بتایا ابو طلحہ میرے پیٹ کی طرف نظر ڈال۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو اپنا پیٹ بتایا جس پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ کبھی ایسا دن آیا جو زندگی میں، کبھی ایسا وقت آیا بھوک سے نڈھال ہو گئے، چکر آ کر گر گئے، کبھی ایسا وقت آیا بھوک سے نڈھال ہو گئے ہو، ایک سورج ڈوبنے کے بعد دوسرا سورج نکلا ہو، کبھی ایسا وقت آیا بھوک سے طبیعت نڈھال ہو گئی ہے، بھوک کو برداشت نہ کرتے ہوئے پیٹ میں پتھر باندھے ہیں۔ اللہ کے نبی ابو طلحہ کو بتا کہتے ہیں ابو طلحہ ادھر دیکھو، ابو طلحہ بیان کرتے ہی کعبے کے رب کی قسم میں نے میرے نبی کے پیٹ پہ دیکھا، اللہ کے نبی اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے، ہاں پورے سال کے گھر میں ریشن موجود ہے، پھر بھی ہماری زبانوں میں صرف ناشکری ہے، پھر بھی ناشکری پہ ناشکری۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی صحابہ سے سوال کیا کرتے ہیں، اتدرون من المفلس؟ بتاؤ تم میں مفلس کون ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے کیا جواب دیا معلوم؟ فقالوا فینا من لا درہم له ولا متاع۔ اللہ کے نبی ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ میں اپنے انداز میں سمجھانا چاہوں تو غلط نہیں ہوگا، پیارے نبی جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو،
جس کے پاس کروڑوں روپے نہ ہو، جس کا ذاتی گھر نہ ہو، جس کے بچے بہترین اسکول اور کالجوں میں نہ پڑھتے ہو، جس کی بیوی کے پاس خوبصورت زیور نہ ہو، جس کے پاس بہترین بنگلہ نہ ہو، جس کے پاس بہترین سواریاں نہ ہو، میرے نبی نے ان کی بات کو کاٹا صحابہ کرام کی۔ صحابہ نے جواب دیا جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فقال ان المفلس من الامہ من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، نماز لے کے آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکات لے کے آئے گا، بڑے بڑے نیکیاں لے کر کے آ رہا ہے، بہت سارے نیکیاں اس کے پاس ہے، قیامت کا دن ہے، لوگ پریشان ہے، اس کے پاس بڑے بڑے انبار لگے ہوئے نیکیوں کے، نماز کے نیکیاں ہی، روزے کے نیکیاں ہی، زکات کے نیکیاں ہی، بڑے بڑے نیکیاں لے کے آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، ایک آدمی بھاگ کے لیے آتا ہے، آ کے کہتا یا ربی خود شتم ہاتا، تو میرے پالنہارا یہ جو حاجی صاحب کھڑے ہیں، یہ نمازی صاحب کھڑے ہیں، یہ روزدار کھڑا ہے، یہ رات دن شراب دینے والا کھڑا ہے، اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی مالک۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ کے جواب دو جی، جمعہ کا دن ہے، پورا سال ہم نے گزار دیا، آج بھی وہی رفتار ہے تو اللہ سے کیا جواب دو گے؟ میرے نبی بھوکے ننگے کمزور غریب لٹے ہوئے صحابہ کے درمیان سوال کرتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ جا سکے، قیامت کا دن میرا امتی آئے گا، نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، زکات لے کے آئے گا، ان میں سے بھاگتا ہوا آ کر اللہ کے سامنے کہے گا اے اللہ یہ حاجی صاحب ہے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار ہے، مالک اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ ہے جی کوئی جواب؟ تھوڑا ایک نقطہ بیان کروں میں آپ کے سامنے، وقت بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ایک نقطہ رکھوں گا آپ کے سامنے۔ اگر مانگنے والوں کی کتاب خریدی ہے، مانگنے والوں کی کتاب خریدی ہے، اللہ کے بندو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا اگر مانگنے والوں میں شکایت کرنے والوں میں رب العالمین کے خلاف، رب العالمین کے پاس ہمارے خلاف مقدمہ درج کرانے والوں میں اگر میری اور آپ کی ماں آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ میری ماں آ کے کھڑی ہو جائے، میرا بابا آ کے کھڑا ہو جائے، آ کر کہے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے مالک، یہ میرا قوم ہے اللہ، میرے پروردگار اس کی زبان سے میں محفوظ نہیں تھا اللہ، میں اس کی زبان سے کاپ جایا کرتا تھا اللہ، میں اس کی زبان سے ڈر جایا کرتی تھی اللہ، یہ ڈر نہ تھا میں بجھ جایا کرتی، اس کی آواز پر میرا کلیجہ ٹوٹنے لگتا میرے مالک، ماں کے کھڑے ہو جائے، ماں آ کے ہمارے خلاف مقدمہ درج کر دے اور بول کے اللہ آج میں انصاف لینے کے لیے کھڑی ہوں میرے اللہ، مجھے انصاف دے، دل پہ یاد رکھ کے کہنا کتنے لوگ ایسے ہی، کتنے لوگ ایسے ہی جو اپنی ماں سے بڑی نرمی سے بات کرتے ہو، بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اللہ تربیتی انداز میں بیان فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وہ آدم کے بچے ہم تیری زبان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تو تیری ماں باپ کو اف تک بھی کہے، گالی تو دور کی بات۔ اقبال نے اسی لیے کہا ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، کیا کہا؟ ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ماں آ کر کہہ دے، بابا آ کر کہہ دے یا نہیں، ہماری گھر والی آج ہماری نظر میں سب سے سستی نوکرانی ہے وہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، سب سے سستی نوکرانی ہماری بیوی ہے، ہماری خاتون ہے، ہماری گھر والی ہے، جس نے ہمیں بابا بننے کا ایک ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، وہ ہماری گھر والی، وہ ہماری بیوی، اس کی قربانیاں اللہ اکبر، پھر کبھی آنے کا موقع ملے، زندگی ساتھ میں آپ کے
درمیان اللہ حاضر کرے تو انشاءاللہ اس وقت اسلام میں خواتین کے مقام پر روشنی ڈالوں گا. لیکن اتنی بات یاد رکھنا، دنیا کی سب سے زیادہ قربانیاں دے کر آنے والوں میں سے اگر کسی کا نام آتا ہے تو ہماری گھر والی کا نام بھی آتا ہے، ہماری بیوی. سب کچھ اللہ کے سامنے آ کے کہہ دے میرے مالک یہ میرا شوہر ہے اللہ، میں نے اس کے خاطر میں اس کی زوجیت میں آنے کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنا وہ گھر جس میں نے جنم لیا وہاں جاتی تھی تو مہمان بن کے جاتی. اللہ میں نے اس کے بچوں کو جنم دیا، اللہ اس کی پکاتی بنا کر کھانا پکا کر کے دیکھتی، اس کی دھوا بن کر اس کے کپڑے کو صاف کر کے دیتی. یہ تھکا مند آ جاتا، میں اب اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتی. لیکن اللہ میں اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھی. ہے جی کوئی جواب؟ کوئی جواب ہے اللہ کے سامنے دے سکے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ کے بندو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، گھر جاؤ، جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لو، معافی مانگ لو. ایک حدیث رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے درمیان ایک مرتبہ بحث ہو گئی. غور سے سنیں، وقت ملا تو آگے بڑھوں گا ورنہ اسی پر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. دونوں کے درمیان ایک بحث ہو گئی. ابو بکر نے عمر فاروق کو بہت ساری باتیں سنا دیا، بہت ساری باتیں. عمر فاروق اپنے غصے کو برداشت کرتے ہوئے خاموش کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد معلوم پڑا اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کیا کر دیا، اپنے بھائی کو کیا کیا باتیں سنا دیا. فوراً ابو بکر نے حضرت عمر کے دونوں منڈوں کو پکڑ کر کے کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میرے بھائی مجھے معاف کر دے. عمر کی زبان چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، منہ سے کوئی آواز نہیں آئی. حضرت عمر نے ابو بکر کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کر کے اپنے گھر کا رخ کرنے لگے. ابو بکر یہاں رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. اللہ اکبر. کون ابو بکر جی؟ کون ابو بکر صدیق؟ اللہ اکبر. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھ کر کے بیان کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آسمان میں بہت سارے ستارے ہیں، ان ستاروں کے برابر کسی کے نیکیاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آسمان میں جو کچھ ہے، جتنے ستارے ہیں، آسمان جو بھرا ہوا ہے، اس آسمان بھر کے کسی کے نیکیاں ہیں تو میرے عمر فاروق کے نیکیاں ہیں. اللہ اکبر. فتلوّن وجهه، حضرت عائشہ کا چہرہ بدل گیا. پوچھا آئین حسنات ابا بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پھر میرے بابا ابو بکر کے نیکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میری عائشہ نام میرے ابو بکر کا لیتی ہے، پیمانہ آسمان کا بناتی ہے، نام میرے ابو بکر کا لیتی ہے، ترازو آسمان کو بناتی ہے. عائشہ آسمان میں اتنی جگہ نہیں ہے عائشہ جہاں میرے ابو بکر کے نیکیاں رکھ سکے. اللہ اکبر. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو باتوں پر رونے لگے. عمر جانے لگے، ادھر سے آواز دی، پکار کے کہا میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا تیرا بھائی اللہ کے سامنے ذلیل ہو جائے گا. کہتے ہوئے ہچکیاں بھر کے رونے لگے. کبھی اپنی ماں سے معافی مانگی جی، امی مجھے معاف کر دو جی، ابو مجھے معاف کر دو، وہ میری بڑی بہن کی مجھے معاف کر دے، بھیا مجھے معاف کر دو. مسجدوں کے ذمہ داروں سے کبھی معافی مانگی، مسجدوں کے مصلیوں سے کبھی معافی مانگی، اپنے بھائیوں سے کبھی معافی مانگی. یہ عمر ابو بکر صدیق رو رہے ہیں کہ آج تو معاف نہیں کرے گا کل قیامت کا دن ہوگا تیرا بھائی اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا. عمر فاروق آگے نکل گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو بکر اپنی لنگی کو ہاتھ میں پکڑا
جلدی جلدی اچھلتے اچھلتے اللہ کے نبی کے پاس آئے. پیارے نبی نے ان کا رونا دیکھا, اپنی پیٹھ کو, اپنے ہاتھ کو ابو بکر کی پیٹھ پہ سہلانے لگے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر روتے کیوں ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی ابو قحافہ کا بیٹا برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے میرے بھائی پر ظلم کیا. ابو عمر کو بہت سارے باتیں سنایا. اللہ کے نبی اب معافی مانگ رہا ہوں, وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میری اور آپ کی اللہ کیا کہتی ہے؟ برا مت سمجھنا, میں آپ میں سے کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے یہاں پر آیا ہوں. اللہ کے بندو میں آپ کا بھائی ہوں, میری بات کو برا مت سمجھنا. اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھنا یہ زبان میری ماں کے دلوں کو کتنا ٹھیس پہنچائی ہے, یہ زبان میرے بابا کو کتنی تکلیف دی ہے. اس زبان سے میرے خالہ, میرے پھوپھی, میرے ماما مامی, میرے چچا یا میرے رشتے دار, میں کن کن کو کیا کیا تکلیف پہنچایا ہے. اب بھی وقت ہے اللہ کے بندو, ہمارے جسموں میں ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں. یہاں سے جانے کے بعد ہو سکے تو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اپنے رشتے داروں سے معافی مانگ لو انشاءاللہ. ذرا آگے چلیں, تھوڑی دیر گزری تھی, عمر فاروق آ گئے, حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر کو دیکھا, حضرت عمر نے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے نبی نے جواب دیا لیکن نظروں کو ذرا گھما لیا. جواب دیا لیکن نظروں کو گھما لیا. عمر فاروق کی چیخ نکل گئی کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی زمین کے بعد جب آپ کی نظریں گھوم جائے. ارے مسلمانوں, کیا کہوں میں آپ سے, میرے نبی کی نظریں تو دور کی بات, ہم نے اپنے آپ کو دین سے ہی دور کر دیا ہے, مکمل دین سے دور. جاؤ گھر جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھنا, اپنے آپ سے سوال کرنا, کل قیامت کا دن ہوگا, یہ میری آنکھ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, کامیاب ہوگی یا نہیں. خود سے سوال کرنا, کسی اور کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں. پوچھنا یہ کان کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ زبان کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ہاتھ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ دل کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ جسم کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. یاد رکھنا میرا علم یہ کہتا ہے تقریباً بہت سارے لوگ, اگر 80% بھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا, 80% لوگوں کے 80% جواب یہ نکلیں گے کہ کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو. حضرت عمر آئے کہ اللہ کے نبی جب آپ نے نظر گھما لی, خطاب کے بیٹے کے لیے زمین تنگ ہے, لیکن کہا اس کے بعد اللہ کے نبی ابو بکر نے مجھے بہت ساری باتیں سنائی, لیکن جیسے اس نے معافی مانگی میں زبان سے کہہ نہیں سکا. اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کا مقام بھی ذرا دیکھیے, میں زبان سے بول نہیں سکا. بس اللہ کے نبی جیسے اس نے پکار کے کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے, میں فوراً اپنے رب سے دعا کی, اللہ میں نے ابو بکر کو معاف کر دیا, تو بھی میرے ابو بکر کو معاف کر دے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو میرے طرف کیا, میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. اللہ کے نبی اس کے بعد بیان کرتے ہیں میرے عمر میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو عمر, میرے ابو بکر کو تکلیف نہ دو عمر. جب پورا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا, میرا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا, پورا مکہ مجھے جھوٹا بول رہا تھا, میرا ابو بکر مجھے سچا بول رہا تھا, پورا مکہ مجھے مارنا چاہتا تھا, میرا ابو بکر میری مدد کر رہا تھا, پورا مکہ مجھے لوٹنے کے لیے تیار تھا. عمر تو نے بھی تیری تلوار کو نیام سے ننگی کی, لیکن میری ابو بکر نے اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے پھیلا کر کے رکھا. کیا بات معلوم ہوئی؟ جن کو دنیا میں کئی مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے, زبان سے ہو گیا, فوراً تڑپنے لگے, فوراً معافی مانگنے لگے. اس حدیث کو مکمل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ بتاؤ میرے صحابہ تم میں مفلس کون ہے؟
ایسے صحابہ کرام کے درمیان سوال، ایسے صحابہ کرام سے سوال جو دو دو دن کے بھوکے ہی، پیاسے ہی، پریشان ہیں۔ اللہ سے دعا کرے جی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری خوبصورت مسجد کا انتظام کیا ہے، اگر وہ زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے قبر میں کروٹے کروٹے رحمت نازل فرمائے۔ پیاس نہیں لگتی، بجلی کے پنکھے ہیں، پانی کا انتظام ہے۔ صحابہ کرام کی حالت ایسی تھی، کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل جاتی۔ ایسے لوگوں سے میرے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ تم میں مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، لٹا ہوا کون ہے، بے کس و بے بس کون ہے؟ صحابہ نے کہا فیما من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس دینار و درہم ساز و سامان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس آدمی وہ ہے قیامت کے دن آئے گا، نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، زکات کے لے کے آئے گا، ایک آدمی بھاگتا ہوا آئے گا، آ کر کہے گا یا ربی قد شتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی۔ دوسرا آدمی آ کے کہے گا یا ربی قذف ھذا، اللہ اس نے الزام لگایا تھا، یا ربی اکل مال ھذا، اللہ اس نے میرے مال کو کھایا تھا۔ چوتھا آدمی آ کے کہے گا یا ربی اسفک دم ھذا، اللہ اس نے میرے خون کو بہایا تھا۔ پانچواں آدمی آ کے کہے گا یا ربی قد ضرب ھذا، اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ ارے پوچھ کے دیکھیں میں نے کس کس کا مال کھایا، کس کس پہ الزام لگایا، کس کس کو گالی دی، کس کس کو بدنام کیا، کس کس کے خون کو بہایا، میں طاقتور ہوں میں نے کس کس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ اللہ، فوراً اب بھی وقت ہے، جاؤ ان سے معافی مانگ لو، فوراً وقت۔ اگر معاف بھی نہ کرے یاد رکھنا عمر اور ابو بکر کی زندگی کو یاد کرنا، رو کر کے معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ مانگنے والے ہوں گے اللہ اس کے نیکیاں بانٹنا شروع کر دے گا، لے جاؤ نیکیاں، لے جاؤ نیکیاں، ساری نیکیاں ختم، پھر بھی مانگنے والے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دے گا۔ کس کے سر پہ؟ حاجی صاحب کے، نمازی صاحب کے، رات دن خیرات کرنے والے کے سر پہ ان لوگوں کے گناہ۔ کیا ضرورت تھی گالی دینے کی، کیا ضرورت تھی الزام لگانے کی؟ خبر حدیثوں میں جس کی آ کر وہی زمانہ آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں او میرے پاک پروردگار ہماری عمریں گزر رہی ہے، اللہ ہمارے پاس آخرت کا کوئی توشہ نہیں، اللہ ہمیں آخرت کا توشہ تیار کر لینے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ زبانی گناہوں کو معاف کر دے اللہ، آنکھوں سے جو گناہ ان کو معاف کر دے، ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ان کو معاف کر دے، پیروں والے گناہوں کو معاف کر دے۔ خدایا ہمارے دلوں سے کبر کو نکال دے، حسد کو نکال دے، انانیت کو نکال دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ۔ پروردگارا تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں جب تک زندہ رکھ، اللہ تجھے راضی کر کے زندگی گزارنے والا بنا، موت بھی دے تو اس حال میں موت عطا فرما کہ ہماری زبان شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ورد کر رہی ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔